بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستان ذی وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے اپنے ماننے والوں کو اعلیٰ اخلاقی روایات قائم کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے اور انسان کو بحیثیت انسان عزت و توقیر سے جو ہے وہ نوازا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترنے والی جو کتاب ہے، اس کتاب کا قرآن مجید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کا موضوع انسان ہے، یعنی بحیثیت انسان جو ہے وہ ایک مخلوق کو قرآن جو ہے وہ دیکھتا ہے۔ اس کا مذہب کیا ہے، اس کا رنگ کیا ہے، اس کی نسل کیا ہے، اس کا علاقہ کیا ہے، یہ نہیں دیکھتا، بلکہ اس کو عزت و توقیر اس کے انسان ہونے کی بنیاد پر جو ہے وہ دیتا ہے۔ اس لیے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے انسان کو، بنو آدم کو عزت عطا فرمائی ہے۔ تو اس طرح اسلامی سوسائٹی میں، اسلامی ملک میں وہ جگہ اور وہ علاقہ جہاں پہ اسلامی نظم مملکت قائم ہے، وہاں پہ چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ غیر مسلم ہے، اس کی عزت، اس کی جان اور اس کے مال کا تحفظ جو ہے وہ سرکار کی ذمہ داری ہے، ریاست کی ذمہ داری ہے۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ مسلمان ہے تو اس کی زیادہ عزت کی جائے، وہ غیر مسلم ہے تو اس کی کم عزت کی جائے۔ اگر وہ مسلمان ہے تو اس کے جان و مال کا تحفظ زیادہ کیا جائے، اور اگر وہ نان مسلم ہے تو اس کے جان و مال کا تحفظ جو ہے وہ کم کیا جائے۔ اب ایک معاہدے کے تحت جب بھی غیر مسلم اسلامی ریاست میں رہتے ہیں تو ان کو وہ اہم حقوق بحیثیت انسان جو مسلمان کو حاصل ہیں وہ ایک غیر مسلم کو بھی حاصل ہیں۔ اسلام دنیا کا وہ واحد مذہب ہے جس نے اقلیتوں کے حقوق کو اس طرح پروٹیکٹ کیا کہ دنیا کا کوئی مذہب اور دنیا کا کوئی نظام جو ہے وہ ایسی پروٹیکشن اقلیتوں کو جو ہے وہ نہیں دے سکا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو معاہد پر یعنی اقلیت پر جو ہے وہ ظلم کرتا ہے تو میں اس کی طرف سے اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ ایک وکیل کے طور پر جو ہے وہ پیش ہوں گا۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں، یعنی ایک مسلمان نے ایک غیر مسلم کو قتل کیا، اور یہ مقدمہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قاتل کو جو مسلمان تھا اور مقتول جو غیر مسلم تھا، اس قاتل کو اس مقتول کے قتل کی وجہ سے آپ نے قتل کرنے کا حکم دیا، یعنی قصاص جو ہے وہ لیا۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اسلام کے نزدیک، اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک ایک جان عزت والی ہے، ایک جان کا تحفظ جو ہے وہ اہم فریضہ ہے، چاہے وہ مسلمان کی جان ہے چاہے وہ غیر مسلم کی جان ہے۔ ہم اس ملک پاکستان میں اپنے غیر مسلم پاکستانی بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک کے پابند ہیں، ان کے جو عبادت گاہیں ہیں ان پر ہمیں کوئی ایسا جو ہے وہ کام نہیں کرنا چاہیے جن کی وجہ سے ان کی عبادت گاہوں کی رسپیکٹ جو ہے وہ مجروح ہو، ان کے دل جو ہے وہ شکستہ ہوں۔ دیکھیں، ہمیں بحیثیت مسلمان وہ ہمارے ساتھ ہمارے اس ملک میں ایک پاکستان کے لائل کی حیثیت سے وہ رہ رہے ہیں، پاکستان کے وفادار کی حیثیت سے رہ رہے ہیں، تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان کے جان و مال کا تحفظ کریں اور ان کی دل آزاری نہ کریں۔ ہم ایک بڑے بھائی کا جو جینون رول ہے سوسائٹی میں وہ ادا کریں۔ الحمدللہ یہاں پہ جو ہماری اقلیتیں رہ رہی ہیں وہ بہت اچھے انداز سے آئین و قانون کی پابندی کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان میں رہ رہی ہیں، اس لیے ہمیں ان کے جان و مال کا تحفظ کرنا چاہیے، ہمیں ان کے ساتھ جو ہے وہ پیار اور محبت کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے
کہ نفرتیں دشمنیاں بڑھاتی ہیں، محبتیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کو قریب کرتی ہیں۔ آج اس ملک میں جہاں بین المسالک جو ہے وہ لڑائی کا خدشہ ہے، وہاں جو ہے وہ بین المذاہب جو ہے وہ بھی لڑائی کا خدشہ ہے۔ ہمیں اپنے اخلاق کے ساتھ اور مسلمان کی ایک تعلیم کے ساتھ جو اللہ اور اس کے رسول نے عطا کی ہے اس کے مطابق ہمیں اپنے نان مسلم پاکستانی بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی خیر فرمائے اور وطن عزیز کی خیر فرمائے۔